السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فقال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسول أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسول أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه غير اسم. قال أليس البلد؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسول أعلم. بڑی لمبی روایت ہے جسے امام بخاری اور مسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں روایت کیا. راوی حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم باتیں بیان کی ہیں. وہ 3 باتیں آج آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. آج چاند کی 21 ذی القعدہ ہے اور بقیہ 9 دن باقی ہیں. اس کے بعد پھر ایک عظیم مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے جس کا نام ذو الحجہ ہے، جس میں حجاج کعبۃ اللہ جاتے ہیں اور حج کے ارکان ادا کرتے ہیں. اور اسی ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یادگار کو پھر سے ہم زندہ کرتے ہیں قربانی اللہ کے نام پر دے کر. تو آج جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته. نبی نے فرمایا زمانہ جو ہے گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے 4 عمرے کیے اور آپ نے ایک ہی حج کیا اور اس حج کا نام حجۃ الوداع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام کے مجموعے کو آپ نے اونٹنی کے پیٹھ پر آپ نے خطبہ دیا. اور یہ جو میدان تھا یہ مینا کا میدان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کے اندر 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام کو آپ نے کچھ نصیحتیں کی جسے تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ اے میرے صحابہ زمانہ وقت گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے زمانے جاہلیت میں جو زمانہ ہوتا تھا ویسے زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، چاہے وہ انگریزی سال ہو یا قمری مہینے ہو. ہر مہینے ہر سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ابھی اس بات کو جان لیں حرمت کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھ لیں. حرمت کہتے ہیں تعظیم کو، ادب کو. اس سلسلے میں امام قتادہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر ایک قول نقل یہ کیا کہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، آگے بتاؤں گا بھائی 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں، لیکن یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی کے کام کے کرنے پر آدمی کو ڈبل ثواب ملتا ہے. جہاں پر آدمی کو نیکی کے کام کرنے پر ڈبل ثواب ملتا ہے وہیں پر آدمی کو ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنے کا انجام اور گناہ کرنے کی سزا اسے ڈبل ملتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان 4 حرمت والے مہینوں کی آپ اللہ تعالیٰ تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے. اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کے جو لوگ ہوا کرتے تھے جنہیں جاہلی مسلمان کہتے ہیں، جاہلیت کے اندر زمانے جاہلیت میں لوگ
ان 4 حرمت والے مہینوں کی اتنی تعظیم کرتے کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں نہ کوئی جنگ کرتے، نہ کوئی تلوار سے کسی آدمی کو اشارہ کرتا، حتیٰ کہ جو بھی جنگ کے آلات ہوتے، چاہے وہ چاقو یا تلوار جو بھی ہوتے، تو وہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں اس کو چھپا دیتے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تلوار سے نہ حملہ کرتے، نہ کسی آدمی کو اپنی زبان سے ان حرمت والے مہینوں میں کچھ کہتے۔ یہ کون تھے؟ یہ جاہلی مسلمان تھے جن کے پاس ابھی اسلام نہیں آیا تھا، لیکن ہم اور آپ اللہ کے نبی کی امتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ان 4 حرمت والے مہینوں کی قدر کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 4 حرمت والے مہینوں کی تعین آپ کو قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اگر آپ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو کہیں بھی کسی آیت میں ان 4 حرمت والے مہینوں کی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ تخصیص کی گئی ہے تو کہاں پر؟ اللہ کے نبی کی حدیث میں۔ قرآن مجید میں بس یہ کہا گیا، اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے فرمایا دیکھو لوگوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں میں جو ہے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ نے کہا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، اللہ نے کہا یہی اللہ کا مضبوط فیصلہ ہے، اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے کہا ان 4 حرمت والے مہینوں میں کوئی بھی انسان اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ ایک ہوتا ہے ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کرتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیسے؟ گناہ کے کام کر کے، شرکیہ کام کر کے، بدعت کے کام کر کے آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، چاہے ظلم اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو یا آپسی اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنے کا تعلق ہو۔ اللہ نے کہا کسی بھی قسم کا ظلم ان 4 حرمت والے مہینوں میں مت کرو۔ اب آئیے وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے؟ نبی نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے یہ ہیں، آپ نے کہا ثلاثۃ متوالیات، ان 4 حرمت والے مہینوں میں 3 مہینے ایسے ہیں جو ایک کے بعد آتے ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ جو ہے حرمت والا مہینہ ذوالقعدہ ہے، اس کے بعد فوری آتا ہے ذوالحج، اس کے بعد پھر فوری آتا ہے محرم، اس کے بعد پھر ایک اور حرمت والا مہینہ ہے جو کہاں آتا ہے؟ جو جمادی الاولیٰ اور رجب کے درمیان میں، جسے ہم جمادی الاولیٰ اور جمادی ثانی کے بعد آتا ہے، اس کا نام رجب ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 مہینے جو ہے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذوالقعدہ پہلا نمبر، ذوالحجہ دوسرا نمبر اور تیسرا نمبر محرم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس بات کو آپ جان لیں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کے گناہ کے کام کرنے سے اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ 3 جو حرمت والے مہینے ہیں ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، لیکن رجب کا مہینہ جو ہے بہت ہی گیپ کے بعد آ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ رجب کے مہینے میں جاہلی جو مسلمان ہوا کرتے تھے وہ رجب کے مہینے میں ایک عجیب قسم کی بدعت کرتے۔ وہ کیا کرتے؟ ایک جانور کو پکڑتے، ایک بکرے کو پکڑتے اور اس بکرے کا نام رجبیہ رکھتے، رجبیہ، یعنی رجبیہ کے نام سے اس بکرے کو پکارا کرتے اور اس بکرے کی ایسی تعظیم کرتے کہ لوگ اس بکرے کے ساتھ جو ہے بڑا ادب کے ساتھ پیش آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بکرا جو ہے رجبیہ بکرا ہے اور رجب کے مہینے میں اس بکرے کی بڑی تعظیم کرتے، اور کا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ اس بکرے کے آگے لوگ سجدہ بھی کرتے، اسی لیے لوگ اس بکرے کا نام رجبیہ کے نام سے جانا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جاہلی مسلمانوں کی ان بدعات کو اللہ نے دیکھا اور کہا کہ اس رجب کے مہینے میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نیکی کے کام زیادہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے آج 21 ذوالقعدہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ 8 یا 9 دن میں جو ہے ذوالحج کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کا موقع ہمیں دے رہا ہے، تو ہمیں اس ذوالحج کے مہینے میں جو ہے
کثرت سے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں پر ہم اس میں قربانی کرتے ہیں وہیں پر عام ہمارے حاجی بھائی جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے حج کے ارکان ادا کرتے ہیں. اب یہاں پر اس حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں آپ نے 2 باتیں بیان کی. کہا کہ لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اس بات کو جان لو میرے مرنے کے بعد تم اس زمین پر آپس میں ایک دوسرے کی گردنوں پر حملہ نہیں کرنا. معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس امت پر اس بات کا ڈر تھا کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے. نبی نے کہا دیکھو یہ آج کا دن جو حرمت والا دن ہے، آپس میں ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ایک دوسرے کے خون کو بہانا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. تو معلوم یہ ہوا ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنا اور ایک دوسرے کا خون بہانا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اس خطبے کے اندر، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنوں کو تم قتل کرو گے. اس کے بعد پھر آپ نے کہا اس بات کو بھی جان لو کہ آج میں نے تمہارے درمیان اس دین کو مکمل پہنچا دیا ہے. اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی شہادت کی انگلی کو آپ نے آسمان کی طرف بلند کیا. اس پوری حدیث میں مجھے اور آپ کو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور دوسری بات اس حدیث میں یہ بتائی گئی کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے آپس میں ایک دوسرے کی عزتوں کی ہم پامال نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ تمام باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.